الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج میں ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے، مگر لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور وہ گناہ ہے ادھار لے کر پیسے واپس نہ کرنا یا بہت دیر تک ٹالتے رہنا۔ بھائیو، بازار میں ہم روزانہ خرید و فروخت کرتے ہیں، کبھی ہم کسی سے ادھار میں سودا لیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی پیسے نہیں ہیں، 1 مہینے بعد دے دیں گے، 2 مہینے بعد دے دیں گے۔ دکاندار یا تاجر ہم پر اعتماد کرتا ہے اور ہمیں سامان دے دیتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وعدہ کا وقت آتا ہے تو ہم ٹالنا شروع کر دیتے ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں اگلے مہینے، مہینہ نہیں تو سال، کبھی کبھی 1 سال 2 سال 5 سال تک پیسے نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ اسلام میں وعدہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ سوچئے، جب ہم کسی سے کہتے ہیں 1 مہینہ بعد پیسے دے دیں گے اور پھر نہیں دیتے تو ہم کس گناہ میں پڑ رہے ہیں؟ یہ وعدہ خلافی ہے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ موبائل نیا خرید لیتے ہیں، کپڑے نئے خرید لیتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، لیکن جس کا قرض ہے اس کو پیسے نہیں دیتے۔ یہ اسلام میں بہت بڑا ظلم ہے۔ قیامت کے دن سخت حساب ہوگا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اگر ہم کسی کا حق دبا لے تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اگر کسی کے ذمہ کسی کا حق ہوگا تو اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائے تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ سوچئے، چند ہزار روپے کے لیے یا چند ہزار کے ادھار کے لیے اگر ہماری نمازیں اور نیکیاں چلی گئی تو کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح قرض کی وجہ سے روکی رہتی ہے جب تک قرض ادا نہ ہو جائے، یعنی اگر انسان مر بھی جائے اور اس کے ذمہ کسی کے پیسے باقی ہو تو آخرت میں اس کا معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تاجر و دکاندار کے حقوق، خاص طور پر بازار میں دکاندار، تاجر، مزدور، یہ سب اپنے حق کے منتظر ہوتے ہیں۔ کبھی ایک غریب دکاندار ہوتا ہے، وہ اپنی محنت کی کمائی سے سامان دیتا ہے، اور جب ہم اس کے پیسے نہیں دیتے تو اس کا گھر کیسے چلے گا؟ اس سے وہ پیسے کا مسئلہ نہیں، یہ کسی کے گھر کا رزق روکنا ہے۔ ایک نصیحت میرے عزیز بھائیوں، اگر کسی کا قرض ہمارے ذمہ ہے تو اس کو جلد ادا کرے، وعدہ کرے تو پورا کرے، اگر مشکل ہو تو معذرت کر کے مہلت مانگے، نیت صاف رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب اپنے دل میں سوچے، کیا کسی کا قرض ہمارے ذمہ ہے؟ کیا کسی دکاندار کے پیسے باقی ہے؟ کیا ہم نے کسی سے ادھار لے کر ابھی تک واپس نہیں کیا؟ اگر ایسا ہے تو آج ہی نیت کرے کہ اس کا ادا کریں گے، کیونکہ دنیا کا قرض اگر ادا نہ کیا تو قیامت کے دن نیکیوں سے ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور آگے شیئر کرے تاکہ دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو۔